الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان وقال اللہ عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده وآت ذا القربى حقه والمساكين وابن السبيل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه رواه مسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام حضرات، سورۃ المائدہ سے میں نے آیہ کریم کا حصہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں سے ایک حدیث اس وقت آپ کو سنائیں۔ آیہ کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کام میں، جائز کاموں میں، لیکن گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ اور فرمایا کہ آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مساکین کو، یتیموں کو اور یوں دوسرے افراد انسانی کو درجہ بدرجہ جن کے حقوق ہیں وہ ادا کرو۔ حقوق کے سلسلے میں نے گفتگو شروع کی تھی اور مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق اللہ نے عائد کیے ہیں ان میں سے چند باتیں آپ نے سماعت فرمائی تھیں کہ ایک حق مسلمان کا دوسرے مسلمان پر
اخوت کا ہے کہ عقیدے، دین، ایمان کے اعتبار سے ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہے۔ اس لحاظ سے برادرانہ حقوق ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں۔ برادرانہ حقوق میں پہلی چیز جو میں نے عرض کی تھی وہ ہے کہ دوسرے مسلمان کے لیے وہی کچھ پسند کیا جائے جو اپنی ذات کے لیے پسند کیا جاتا ہے، یعنی دوسروں سے محبت، مسلمان سے محبت، اور اتنی محبت جیسی آدمی کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے۔ اگر تنہا یہی ایک حق ادا ہونا شروع ہو جائے تو سارے حقوق اس میں خود ہی ادا ہو جاتے ہیں۔ دوسرا حق جو اسی کے ضمن میں آتا ہے، مسلمان کی جان کی حرمت، اس کے خون کی حرمت، اور تیسرا اس کے مال کی حرمت، چوتھا اس کی عزت و آبرو کی حرمت۔ تو دراصل یہ ساری باتیں اسی میں آ جاتی ہیں کہ جب مسلمان کو اپنے جیسا سمجھے، اپنے سے بڑھ کے سمجھے، تو یہ ساری چیزیں خود بخود ادا ہو جاتی ہیں۔ تو اسی ضمن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق ہمیں بتائے، جیسے رد السلام، مسلمان سلام کرے تو جواب دو، چھینک مارے تو الحمدللہ کہنے پہ یرحمک اللہ سے اس کو جواب دو، اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، اور یہ کہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، وفات پا جائے تو جنازے میں شرکت کرو، یہ حقوق ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں مسلمان کی مدد، اگر اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے اور وہ مدد کا طلبگار ہو تو اس کی مدد کی جائے، یہ اس کا حق ہے۔ اس دنیا میں شاید کوئی ایسا آدمی ہو کہ جس کو ضرورت نہ پڑے، یا جو مشکلات سے دو چار نہ ہو۔ ہر آدمی کو کم و بیش کوئی نہ کوئی مشکل پیش آتی ہے، بعض کی مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، راحتیں کم، کسی کی راحتیں زیادہ ہوتی ہیں، مشکلات کم، لیکن ایسا نہیں کہ کوئی آدمی کسی مشکل سے دو چار نہ ہو۔ دکھ بیماری بھی انسان کو ہوتی ہے، اور افلاس کا شکار بھی ہو جاتا ہے، جانی طور پہ بھی تکالیف میں مبتلا ہوتا ہے، اور عزیز و اقارب میں بھی صدمات آدمی دیکھتا ہے، کاروبار بھی ٹھپ ہو جاتے ہیں، کئی طرح کے مصائب اور آلام اس دنیا میں پیش آتے ہیں، اس لیے کہ دنیا تو ہے ہی مصائب و آلام کا گھر۔ تو جب اس قسم کی صورتحال پیش آتی ہی ہے تو اب دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ مشکلات میں گرے ہوئے کو پڑا رہنے دیا جائے یا اس کا مذاق اڑایا جائے یا اس کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا جائے اور اس کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ مشکلات میں پڑنے کے بعد دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ صرف زبانی کلامی ہمدردی کے اظہار سے ہی کام بن جاتا ہے۔ بعض قسم کی مشکلات ہوتی ہیں کہ مشکلات میں گرے ہوئے کو دولت کی ضرورت نہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں،
بلکہ اگر اس سے پیار کی بات کی جائے، تسلی کی بات کی جائے، تعزیت کی بات کی جائے تو اس کا دکھیا دل اس کو سہارا مل جاتا ہے۔ تو یہ کتنا آسان سا کام ہے کہ اگر کسی کے دل ہمارے چند اچھے بول بولنے سے ہی سدھر جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے، تو کتنا آسان سا کام ہے۔ لیکن کبھی بات اتنی ہی نہیں ہوتی، بلکہ اگر مالی مشکلات میں گرا ہوا ہے اور آپ مالی تعاون کر سکتے ہیں تو اس وقت صرف زبانی باتوں سے بات نہیں ہوگی، بلکہ اس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے عملی کوشش کی جائے گی۔ تو خیر دو صورتیں ہیں، ایک عملی اور ایک زبانی۔ جو صورت بھی کسی مسلمان کو پیش آتی ہے تو دوسرا مسلمان اس کے ساتھ تعاون پیش کرے، یہ اس کا حق ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مرض فعودہ، جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، بیمار پرسی کرو، جا کر اس کو تسلی دو۔ آپ کی تسلی کے چند بول اس کی زندگی کے دن تو نہیں بدلیں گے، اور اس کا اگر وقت پورا ہوا ہے تو اس میں تو واپس تو نہیں آ سکے گا، لیکن اس کو تسلی ہو جائے گی، اس کا دل تھم جائے گا، اس کی پریشانی کم ہو جائے گی، اور آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان دوسرے بیمار مسلمان کی عیادت کرتا ہے، صبح کو کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شام کو اگر عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتوں کی تعداد کوئی گنتی نہیں مراد، یہاں پر کثرت مراد ہے، یعنی بے شمار فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب عیادت میں کتنا وقت لگ جاتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ عیادت لمبی چوڑی کرنی بھی نہیں چاہیے، مختصر کرنی چاہیے۔ تو مختصر عیادت بھی آدمی کرے تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہوا، کتنے فرشتوں کی دعا اس نے لے لی۔ اور یہ کہ جنت میں اس کے لیے باغ لگ جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جب تک عیادت میں ہوتا ہے جب تک وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ تو عمل مختصر، ثواب ڈھیروں جیسا، اور یہ کہ ساتھ میں یعنی مختصر سا عمل کیا، اتنا ثواب پایا، اور مسلمان کا حق بھی ادا ہو گیا۔ اگر یہ حق ادا نہ کیا، ثواب سے بھی محرومی، اور حق کا مطالبہ بھی قیامت کے دن ہوگا۔ اسی حق کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی عمدہ پیرائے میں ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ ایک بندے سے پوچھیں گے کہ دیکھ میں بیمار ہوا، اللہ فرمائیں گے دیکھ میں بیمار ہوا اور تو میری عیادت کو نہیں آیا۔ بندہ کہے کہ یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، جی دکھ بیماری تو انسانوں کو لگتی تھی، جی آپ تو لگانے والے ہیں، اور پھر آپ رب العالمین ہیں، جی میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کی عیادت کروں، اور آپ کے ساتھ بیماری کا تعلق ہی کیا ہے؟ تو حق تعالی شان فرمائیں گے کہ نہیں، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی عیادت کو آتا تو مجھے وہاں پاتا۔ مجھے وہاں پانے کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے اجر و ثواب سے نوازتا، اور اس عمل کو اس پیرائے میں بیان کیا
کہ جیسے کہ میرے بندے کی عیادت خود میری عیادت ہو۔ یعنی اہمیت کو بیان کیا جی۔ اور یہ کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، حضور سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں، شکستہ دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی بیمار ہوتا ہے شکستہ دل تو ہوتا ہے۔ اسی طرح جو معاشی تکلیف میں مبتلا ہو، کسی اور مصیبت میں مبتلا ہو، تو اس کا دل تو شکستہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل شکستہ ہوتا ہے تو اس کا لنک اور جوڑ اللہ سے ہوتا ہے۔ اس شکستہ دل والے کے پاس بیٹھنا، اس کو تسلی دینا، یہ جیسے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنی ہے۔ تو حق تعالی شانہ ایک بندے سے کہیں گے کہ دیکھ میں دنیا میں بھوکا ہوا، میں نے کھانا مانگا اور تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ کہے گا یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں، آپ تو کھلانے والے ہیں نہ کہ کھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا ہوا اور اس نے کھانا مانگا اور تو نے اس کو نہیں کھلایا، اگر اس کو تو نے کھانا کھلایا ہوتا تو مطلب ہے کہ اس کا اجر و ثواب میں تجھے دیتا ہوں۔ تو اس کو بھی اس پیرائے میں بیان کیا کہ میرے بندے کو کھلانا ایسا ہے جیسے مجھے کھلانا، اور نہ کھلانا ایسا ہے جیسے مجھے نہ دینا۔ اور پھر فرمائیں گے کہ میں پیاسا ہوا تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ بندہ پھر کہے کہ یا اللہ آپ سے پیاس کا کیا تعلق، اور آپ رب العالمین ہیں۔ فرمائیں گے کہ نہیں، میرا فلاں بندہ پیاسا ہوا اور تو نے اسے پانی نہیں دیا، اگر اسے تو پانی دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی اس کا اجر میرے پاس سے پاتا۔ تو ایک عمدہ پیرائے میں دوسرے کی ضرورت کے پورا کرنے کی اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بیان فرمایا کہ یہ عمل ایسے ہیں جیسے کہ خود اللہ کے ساتھ اس قسم کا عمل کرنا اور معاملہ کرنا۔ تو بہر صورت ایک مسلمان کا حق ہے کہ دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور دوسرے کے دکھ درد میں شرکت، جس طریقے سے اس کی مسرت میں شرک کرنا اس کا حق ہے، ایسے ہی اس کے دکھوں میں شیئر کرنا بھی اس کا حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفلسانہ زندگی تھی، تمام صحابہ کرام کا معاملہ ایسا ہی تھا جی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑی اور انار کھانے کو جی چاہا، اور انار جو ہے یہ ایسا پھل ہے جو بیماری میں مفید بھی ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کی جیب میں کچھ نہیں تھا۔ خیر باہر چلے گئے اور کسی سے کچھ ادھار لے کر ایک انار کا دانہ خریدا۔ رستے میں آئے تو ایک بیمار پڑا ہوا تھا، اس کی عیادت کی اور پوچھا کہ آپ کا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے؟ اس نے کہا انار کھانے کو جی چاہتا ہے۔ اب حضرت فاطمہ کے لیے خریدا تھا اور وہ بھی ادھار پہ اس نے خریدا تھا، لیکن ایک مریض نے خواہش کا اظہار کیا تو وہ اس کو دے دیا، اور یوں خالی ہاتھ افسردہ گھر میں آئے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ آپ افسردہ ہیں، پریشان ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پریشان مت ہو جائیے، اس لیے کہ جب آپ نے وہ انار جو میرے لیے خریدا تھا اور ایک مریض کو دیا اس کی خواہش پر، تو اللہ نے میرے دل سے انار کی خواہش ہی نکال دی۔
انار کی خواہشی، اور مزید یہ کہ اللہ نے مجھے شفا بھی عطا فرما دی، تو صرف پریشانی کی بات نہیں، اب نہ تو مجھے انار کھانے کا جی چاہتا ہے اور نہ ہی میں بیمار ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پلیٹ میں کچھ ہدیہ لے کر تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، آپ باہر تشریف لے گئے، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ پلیٹ پر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا تو 9 انار کے دانے تھے۔ حضرت علی نے گنے تو فرمایا یہ میرے عمل کا بدلہ نہیں ہے، اگر میرے عمل کا بدلہ ہوتا تو قانون خداوندی کے تحت 10 انار ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دینے کا وعدہ کیا ہے، تو یہ 9 ہیں۔ حضرت سلمان فارسی مسکرائے اور آستین میں سے ایک اور دانہ نکال کے بھی رکھ دیا کہ یہ تو صرف میں نے امتحان کے لیے اٹھایا تھا، آئے 10 ہی تھے، میں نے ایک اٹھا کر رکھ دیا تھا، امتحان کی آپ اس پر کیا تبصرہ فرماتے ہیں، کیا تجزیہ فرماتے ہیں، تو آئے 10 ہی۔ تو حق تعالی شانہ کہ ہاں قانون ہے کہ کم سے کم ایک نیکی کا بدلہ 10 دیتے ہیں۔ کبھی تو نیکی کا بدلہ نقدی دے دیتے ہیں، جیسے حضرت علی کو نقدی آگے 1 انار کے بدلے 10، لیکن کبھی تاخیر سے ہوتا ہے اور آدمی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ میری کسی نیکی کا بدلہ ہے جو پہلے میں کر چکا ہوں، پر دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا بدلہ آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، دنیا میں دیا ہی نہیں جاتا، تو کبھی دنیا آخرت دونوں میں دیا جاتا ہے، کبھی دنیا میں اور کبھی صرف آخرت میں، اور یہ کم سے کم کسی کے عمل کا بدلہ ہے، یعنی 10 گنا، ورنہ حق تعالی شانہ کے ہاں ایک نیکی کا بے شمار گنا بھی اجر و ثواب ملتا ہے، بے شمار۔ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ دیکھیں تو خدمت خلق سے ان کی زندگیاں بھرپور نظر آتی ہیں۔ آج ہم نماز، روزہ، تلاوت، ذکر و اذکار انہی کو عبادات سمجھ بیٹھے ہیں، یہ بھی بے شک عبادات ہیں اور ان کی اپنی جگہ میں اہمیت ہے، لیکن خدمت خلق کی عبادت وہ بھی اپنی جگہ میں بہت اہم ہے۔ ایک دل کو سہارا دینا، دکھیا دل کو خوش کر دینا، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے حکمرانی کرتے ہوئے بھی خدمت خلق کے کاموں کو نہیں چھوڑا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک عظیم الشان سلطنت کے بانی اور حاکم تھے، لیکن اس کے باوجود مفلس اور قلاش لوگوں کے لیے اپنی پیٹھ پر بوریاں لاد کر لے جاتے، ان کے گھروں میں پہنچاتے تھے اور ان کے چولہے جلاتے تھے کہ جو بچے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کو میں ہنستا ہوا بھی دیکھوں، جو میری حکومت میں بھوکے ہیں ان کو سیر بھی دیکھوں۔ اگر غلام عرض کرتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ بوجھ مجھے دیجیے، تو آخرت کے احساس کے تحت پہ فرماتے ہیں کہ آج تو میرا بوجھ اٹھا لے گا تو کل قیامت کے دن کون اٹھائے گا، چھوڑ اس کو، مجھے ہی اٹھانا دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کا بوجھ آپ پہ پڑا، امیر المومنین منتخب ہوئے، لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے، ایک بہت بڑا عہدہ، بہت بڑا منصب، جی
اس لحاظ سے نہیں کہ آپ صرف ایک حاکم بنیں، اس لحاظ سے بھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ الرسول، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور اس پر وہ جتنا اس سعادت پہ خوش ہوں کم ہے۔ لیکن ایک بچی روتے ہوئے بھی آئی اس منصب کے سنبھالنے پہ، ایک بچی، آپ نے کہا اور لوگ خوش ہیں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ مجھے اس پہ رونا نہیں آتا کہ آپ کو اتنا بڑا منصب ملا ہے، یہ تو بے شک خوشی کی بات ہے، رونا اس پہ ہے کہ اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دویا کرے گا؟ اب تک تو ہماری بکریوں کا دودھ آپ نکال کے ہمیں دیا کرتے تھے، اب آپ کو یہ منصب ملا ہے، ذمہ داری ملی ہے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے بچی کے سر پہ دست شفقت پھیرا، اس کو تسلی دی کہ بیٹی آپ فکر مت کرو، مجھے امید ہے کہ بار خلافت مجھے خدمت خلق سے روکے گا نہیں، یعنی یہ منصب مجھے آپ کی خدمت سے نہیں روکے گا، اس کے ہوتے ہوئے بھی تمہاری خدمت میں جاری رکھوں گا۔ اس کی اہمیت ان کو پتہ تھا، اور خدمت خلق کے کام کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا کام ملے کسی کی خدمت کا کہ ہم کریں۔ تلاش کرتے کرتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑھیا کی جھونپڑی ملی کہ جس میں تنہا وہ رہتی تھی اور جس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو آپ نے اس کی خدمت کا کام اپنے ذمہ لے لیا، صبح سویرے جاتے، گھر میں جھاڑو دے دیتے، برتنوں میں پانی بھر دیتے، اور جتنا گھر کا کام ہوتا سارا کر کے تشریف لے آتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ان کے جانے سے پہلے ہی سارا کام ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایک دن ان کو خیال آیا کہ دیکھوں مجھ سے پہلے کون کر کے چلا جاتا ہے، یہ کام تو، یہ ڈیوٹی تو میں نے لی تھی، اب مجھ سے پہلے کون کر کے جاتا ہے۔ تو وہ چھپ کر بیٹھے، دیکھا تو ابو بکر صدیق ان سے پہلے وہ کام کر کے چلے جاتے تھے، یعنی گویا وہ بھی اس کام کی تلاش میں تھے، تو کہیں ان کو بھی پتہ چلا تو انہوں نے وہ کام اپنے ذمہ لیا، اور وہ حضرت عمر سے بھی پہلے آ کے کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ امت کے عالی شان لوگ ہیں، ابو بکر صدیق، جن کا ایمان پوری امت کے ایمان پہ بھاری ہے، جن کا عمل پوری امت کے عمل پہ بھاری ہے جی، اور حضرت فاروق اعظم پھر ان کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے علو شان رکھنے والے ہیں۔ تو اس کام میں انہوں نے کبھی عار نہیں سمجھا، بلکہ خدمت خلق کے کام کو انہوں نے بہت اہمیت دی، خلافت میں بھی یہ کام کرتے رہے۔ تو بہر صورت ایک تو اس قسم کے لوگ جو معاشرے میں گرے پڑے ہیں، دکھیا ہیں، تکلیف میں ہیں، مصائب میں ہیں، دوسروں کا حق ہے کہ وہ ان کی دکھوں کو کم کریں، شیئر کریں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا اجر و عظیم بھی حاصل کریں۔ آخرت کی اجر عظیم سے پہلے خدمت خلق کا عمل دنیا کے اپنے مصائب کے لیے بھی بہت بڑا علاج ہے۔ جو آدمی دوسروں کی پریشانی کو سمجھتا ہے اور اس کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی پریشانیوں کو کم کرتا ہے، وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں ایک ایسا بہترین اور اعلیٰ اخلاقی نظام دیا ہے کہ جس کی دنیا میں مثال نہیں۔ جیسے کہ میں نے یہ ایک طویل حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس کا دوبارہ میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من نفس عن مومن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ جس شخص نے کسی مومن کی دنیاوی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، زبانی طور پہ تسلی دے کر یا عملی طور پہ اس کی مالی مدد کر کے یا جو بھی اس کو مدد کی ضرورت تھی اس کی تکلیف کو دور کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کسی مشکل کو دور کریں گے۔ تو دنیا کی تو تکالیف ہی عارضی ہیں، کم درجے کی ہیں، آخرت کے مقابلے میں نہ ہونے کے درجے کی ہیں۔ اگر یہاں کسی کی تکلیف دور کر کے آخرت کی اپنی بہت بڑی تکلیف کو ہم دور کر لیں تو یہ مہنگی بات نہیں ہے، سستی بات ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس عمل سے ہماری دنیا کی کوئی مشکلات اللہ ٹلا دے، نہیں تو آخرت کی بات تو حضور نے فرما دی نا کہ جو دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کرے گا آخرت میں اللہ اس کی کسی بڑی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اور ارشاد فرمایا من یسر علی موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اب دیکھیے اس میں مومن کی شرط بھی نہیں ہے، اس میں مومن کی شرط بھی نہیں ہے۔ من یسر علی موسر، جس نے کسی تنگ دست مشکل میں پھنسے ہوئے کی مشکل کو آسان کر دیا، کسی کی بھی مشکل کو آسان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مشکلات کو آسان کریں گے۔ اصل مشکلات تو ہیں ہی آخرت کی، جہاں نفسی کا عالم ہوگا، جہاں ایک ایک نیکی کو آدمی ترسے گا اور ایک ایک نیکی نہیں مل سکے گی، اصل میں تو مشکلات وہاں ہوں گی۔ تو فرمایا کہ جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دے، اس میں یہ بھی ہے کہ کسی پر قرض ہے اور وہ اب قرض چکانے کے قابل نہیں رہا، اور یہ آدمی اس پوزیشن میں ہے کہ اگر وہ قرض اس کو سرے سے معاف کر دے تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بالکل ہی اس کو معاف کر دے، بالکل اس کو معاف کر دے، نہیں لیتا میں۔ یا دوسرے درجے کی بات یہ ہے کہ وہ وقت پہ چیز نہیں دے سکتا، کچھ مزید ٹائم چاہیے اس کو، اور یہ خوشی سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تھوڑا سا وقت اور بھی لے لو، جتنا وقت تمہیں چاہیے اور بھی لے لو، یہ بھی تنگ دست کو آسانی دینی ہے۔ اگر معاملہ صرف قرض کا ہو تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو کسی کو قرض دے اور وہ آدمی قرض ادا کرنے کے قابل ہی نہیں اور یہ بالکل معاف کر دے، یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے۔ لیکن وہ اگر مہلت مانگتا ہے اور یہ اس کو مہلت دے دے تو اس کو روزانہ جتنا قرض دیا ہے ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یوں بھی قرض حسنہ کسی کو آدمی دیتا ہے ضرورت کے لیے تو روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے $1000 کسی کو دیا، اس کی ضرورت کہتے ہیں قرضہ دیا، آپ کو روزانہ $1000 صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور جب عین ٹائم پہ وہ نہیں واپس کر سکا، اس نے کہا مجھے 1 مہینہ اور چاہیے، 2 مہینے اور چاہیے، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب حضور نے فرمایا اب روزانہ $2000 کا اس کو ثواب ملے گا صدقہ کرنے کا۔ تو اپنی چیز تو پڑی ہوئی ہے، وہ تو اس کو ملے گی اور اتنا فری میں اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ہے موسر اور تنگ دست کو آسانی دینا، ٹھیک، اور یا یہ کہ سرے سے معاف کر دے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے کسی شخص کا واقعہ ذکر فرمایا کہ اس کا انتقال ہوا، تاجر پیشہ آدمی تھا، اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی
تو اس کے پلے کوئی نیکی نہیں تھی، یعنی ایمان تو تھا لیکن نیکی سے خالی تھا۔ نیکی کا مطلب یہ کہ جو عبادات اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھیں جی وہ کوئی نیکی اس نے نہیں کی۔ تو جب اس سے استفسار کے پوچھا گیا جی تو کہا جی یا اللہ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، ایک کام میں کرتا رہا، ایک کام میں کرتا رہا، وہ یہ کہ میں تاجر پیشہ آدمی تھا، مال و دولت تھی اور لوگوں کو ادھار پہ بھی چیزیں دیتا تھا، پھر جو ادھار واپس نہیں کر سکتا تھا بالکل، تو میں اپنے کارندوں سے ملازمین سے کہتا تھا کہ تنگ نہیں کرو، کسی قرض والے کو تنگ نہیں کرنا، اگر بالکل نہیں دے سکتا تھا تو میں معاف بھی کر دیتا تھا، اور کوئی زیادہ ٹائم مانگتا تھا تو اس کو وقت دیتا تھا، لیکن تنگ میں نے کبھی کسی کو، یہ کام میں کرتا رہا ہوں لیکن اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں کی۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دو، کہ یہ کام تو میرا تھا، یہ صفت تو میری تھی جی، یہ صفت اس نے اپنانے کی کوشش کی ہے، سو اس صفت کی وجہ سے میں، اس لیے کہتے ہیں تخلق باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اپنانے کی کوشش کرو، اللہ کی صفات جتنی ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی واقعی صفات تو کوئی نہیں اپنا سکتا، جتنی کر سکتے ہو، تو یہ عفو و کرم، یہ درگزر جی، تنگ دستوں کے ساتھ اس قسم کا معاملہ جی، تو جتنا کر سکتے تو کرو۔ تو یہ بات ہے اصل میں چانس کی۔ اب کوئی سمجھے کہ میں تاجر ہوں، مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں بھی ایسا ہی کروں گا، تو بھئی ایسی بات نہیں ہے، کام آپ سارے کریں، ڈیوٹی ساری انجام دیں، پھر اللہ کا فیصلہ کون سے کام پہ ہوتا ہے یہ وہی جانتے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال کسی تنگ دست کو فرمایا کہ اس کی تنگ دستی میں آسانی پیدا کی تو اللہ آخرت کی مشکلات میں آسانی پیدا فرمائیں گے اس کے لیے۔ اور من ستر مسلمان ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب ظاہر نہیں کرتا۔ دیکھیں ایک عیب تو کسی کا وہ ہے کہ جس سے پبلک کو نقصان ہوتا ہے، اگر ظاہر نہیں کیا جائے گا تو پبلک کو نقصان ہوگا، عام لوگوں کو نقصان ہوگا، تو وہ کسی کو ذلیل کرنے کی نیت سے نہیں، لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ظاہر کرنا چاہیے کہ فلاں آدمی سے محتاط رہو، ٹھیک ہے، فلاں آدمی سے محتاط رہو۔ اور ایک وہ عیب ہے، جیسے ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ تو عیب ہے جی، تو وہ اس تک محدود ہے، تو اس عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ آخر تجھ میں بھی تو کوئی عیب ہوگا نا، تجھ میں بھی تو کوئی عیب ہوگا، تو اس لیے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا، چھپاتا ہے، تو اللہ اس کے عیوب کو قیامت کے دن چھپائیں گے، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے عیب چھپیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ اس کی ستر پوشی کرے۔ تو بہرحال مسلمان کی آبرو کا خیال رکھنا، عزت کا خیال رکھنا کہ اس کی بے عزتی نہ ہو جائے، یہ بھی بہت بڑا اہم کام ہے جی۔ تو صرف وہ کام جس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، دینی نقصان یا دنیاوی نقصان، اس سے تو لوگوں کو آگاہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ محتاط رہیں۔ باقی جو ذاتی معاملات میں گناہ کردار میں خرابیاں جو ہیں ان کو زیر پردہ رہنا چاہیے جی۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، یہ آج کے موضوع سے متعلق تھی بات۔ اور اللہ اپنے بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو مسلمان دوسرے کے کام آتا رہتا ہے، ان کی مدد کرتا رہتا ہے، اس کے کام اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتے رہتے ہیں، اس کی مدد اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔
اس کے کاموں کو اللہ تعالیٰ خود ٹھیک کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنا بڑا عمل ہے دوسرے کی خدمت کرنا، کہ اس کی وجہ سے ہمارے سارے کام اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے انجام دیں گے۔ اب کوئی آدمی اپنے کاموں کو کیسے ٹھیک کرے؟ ایک کام ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کریں، تو اس کا بہتر علاج یہ کہ آپ دوسرے کا کام کریں تاکہ آپ کے کام سارے کا خود اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے۔ حدیث میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اعتکاف بیٹھے تھے، ایک نوجوان آیا غم زدہ پریشان حال، ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ اس نے ذکر نہیں کیا، بس چہرے سے مورے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے چہرے سے پریشانی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو ان کے پوچھنے سے اس نے کہا ہاں جی پریشان تو میں ہوں۔ تو اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا تم چاہو تو میں تمہاری پریشانی کے ازالے کے لیے کسی سے سفارش کروں؟ تو اس نے کہا اگر آپ کا جی چاہے تو کر لیں۔ عبداللہ ابن عباس اٹھے، جوتے پہنے، مسجد سے نکلے، یہ بھی ساتھ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے اور شاید آپ کو اعتکاف بھول گیا، آپ تو مسجد سے نکل رہے ہیں باہر، کیونکہ عذر شرعی یا عذر طبعی کے علاوہ معتکف مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب نے کہا مجھے یاد ہے اور میں جان بوجھ کے آیا ہوں، اس لیے کہ کسی مسلمان کا کام کر لینا یہ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ 10 سال آدمی ہر سال اعتکاف بیٹھے، اس سے کسی آدمی کا کام اگر اس نے جا کر کر لیا تو مطلب اعتکاف نفل ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ اس کی قضا کر لیں گے نا، کون سی بات ہے دوسرے ٹائم میں کر لیں گے، جی سنت تو دوسرے ٹائم میں کر لیں گے، لیکن کسی آدمی کا کام اگر انجام دے دیا جائے، اس کی وجہ سے اپنا اعتکاف چھوڑ دیا جائے، چاہے پھر اس کی قضا کریں یا نہ کریں، وہ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ تو اس لیے مجھے یاد ہے کہ میرا اعتکاف ہے، میں تیرے ساتھ اس لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ لوگ تھے جن کو خدمت خلق کے کاموں کا احساس اور اس کام کے اجر و ثواب کے بارے میں احساس تھا کہ یہ کتنی بڑی نیکی کا کام ہے۔ تو خیر فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ تعالیٰ بندے کے کام بناتے رہتے ہیں، اس کی بگڑی بناتے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اس کے کام اللہ تعالیٰ غیب سے کرتے رہتے ہیں۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ حدیث کے اس حصے میں پیغمبر کریم علیہ السلام علم دین حاصل کرنے کے اجر و ثواب کو ذکر فرما رہے ہیں کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے کسی رستے پہ نکلا، اس نیت سے گھر سے نکلا کہ میں دین کا کچھ علم حاصل کروں گا، تو اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا اصل میں یہ جنت کی طرف نکل جانا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اگر اس رستے میں انتقال ہو گیا تو یہ جنت کا رستہ ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو جو آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے ارادے سے نیت سے گھر سے نکلا، اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یوں تو سارے گھر ہی اللہ کے ہیں،
لیکن عموماً گھر سے، اللہ کے گھر سے مراد مسجد ہوتی ہے یا دینی مدرسہ جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو کسی دینی مدرسے میں یا کسی مسجد میں کچھ لوگ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اور اکٹھے ہو کر وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن حکیم کی اپنی اپنے طور پہ تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، یا آپس میں درس و تدریس یعنی سیکھتے سکھاتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں یا اپنی اپنی تلاوت کرتے ہیں کچھ لوگ کسی گھر میں اکٹھے ہو کر، تو کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کی طرف سے ان پر اطمینان اور سکون نازل ہوتا ہے، اس جماعت پر جو اس مقصد کے لیے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں کہ اس میں قرآن حکیم کی تلاوت کریں گے یا تدریس یعنی اس کا درس اور اس کی تعلیم ہوگی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں اطمینان نازل ہوتا ہے، اور غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وخفتہم الملائکہ، اور تیسری چیز ہے کہ فرشتے اس جماعت کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اس کے چاروں طرف فرشتوں کا گھیرا ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول، دلوں میں سکون اور فرشتوں کی جماعت کا گھیرا۔ اس کے علاوہ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اس مبارک جماعت جو کسی گھر میں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں یا قرآن کی درس سنتے ہیں، تو اللہ ان کا تذکرہ ان فرشتوں سے کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس کون سے فرشتے ہیں؟ ایک عرش اٹھانے والے، ایک عرش کا طواف کرنے والے، یہ فرشتوں میں اعلیٰ ترین جماعت ہوتی ہے جو اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا تذکرہ، اس جماعت کا تذکرہ اللہ فرشتوں کے سامنے کرتے کہ لو زمین میں فلاں گھر میں میرے بندے بیٹھے ہوئے میری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کو سمجھتے اور سمجھا رہے ہیں۔ تو کیسی مقدس جگہ میں اللہ تعالیٰ اگر تذکرہ کریں اور فرشتوں کے سامنے، تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے جی۔ آخری بات اس حدیث میں جو حضور نے فرمائی وہ یہ ہے کہ من بطّأ بعملہ لم یسرع بنسبہ، کہ جس شخص کے عمل نے اس کو سست کر دیا، پیچھے رکھ دیا، عمل میں وہ سست رہا، پیچھے رہا، تو خاندانی تعلق اس کو آگے نہیں بڑھائے گا اللہ کے ہاں۔ دنیا میں تو ہو جاتا نا کہ یہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے، نالائق صحیح لیکن فلاں صاحب کا بیٹا ہے جی، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا باپ ہے، تو رشتے کی بنیاد پر ایک ناقابل کی بھی اہمیت ہو جاتی ہے دنیا میں، لیکن اللہ کے ہاں یہ بات نہیں۔ وہاں جو عمل میں پیچھے ہے، جو ایمان میں پیچھے ہے، وہ چاہے کسی بڑی شخصیت کے ساتھ اس کا نسب بھی کیوں نہ جڑتا ہو، اللہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں کون سے بندے کا ایمان، کون سے بندے کا عمل کیا ہے، چاہے وہ کسی کا بیٹا کیوں نہ ہو، کسی کا بھائی کیوں نہ ہو، تو اللہ کے یہاں عمل دیکھا جائے گا، نسب نہیں۔ نسب دیکھا جاتا تو کنعان ڈوبتا، نسب دیکھا جاتا تو حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی جہنم میں جاتی نہیں، اس لیے کہ اتنے عالی شان پیغمبروں کی بیویاں ہیں، بیٹا ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ کے باپ آزر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، وہاں تو ایمان اور عمل دیکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں کئی چیزیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، جن میں ہمارے موضوع سے متعلق پہلی باتیں تھیں کہ کسی مسلمان کی تکلیف دور کی جائے، کسی کے مصائب میں کمی کی جائے، کسی کے لیے آسانی پیدا کی جائے، تو دنیا اور آخرت میں اپنے ساتھ بھلا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امت مسلمہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، ان کے حقوق ادا کریں،
اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ تعلقات رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آذان تو ہوگی نا؟